آگے چلا من کیا آگے چلا ممبر نور پر جلوہ فرما معزز علماء کرام، بالخصوص استاد الحفاظ والقراء حضرت مولانا قاری حسن صاحب قبلہ و حضرت حافظ قاری قمر محبوب صاحب قبلہ و محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب جب اتنے حضرات آگے آ گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آگے تشریف لے آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الاکرم، وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ حضرات محترم، بہت ہی اچھا ماحول محسوس ہو رہا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مدرسہ حنفیہ دارالقراءت کے جملہ اراکین کو، بالخصوص حضرت قاری حسن صاحب اور حافظ قاری قمر محبوب صاحب کہ انہوں نے اتنی محنتوں سے، اتنی مشقتوں کے بعد اس نورانی محفل کا انعقاد کیا، اور ہی بہت ہی محنت کے بعد وہ ساعت ہمارے سامنے آئی کہ ہم کچھ لمحوں کے بعد کتنے بچوں کی دستار اپنی نظروں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو شاد و آباد رکھے،
یہاں کے سامعین کو شاد و آباد رکھے، یہاں کے لوگوں کو شاد و آباد رکھے۔ میں بہت ہی مختصر وقت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا اور اجمالی طور پر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور اس کے بعد آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرات محترم، یہ امام اعظم کانفرنس سجائی گئی، آپ اس میں تشریف لے کر کے آئے۔ یہ مدرسہ، یہ محفل ہمیں کوئی نہ کوئی پیغام دیتا ہے اور ہم یہاں سے کوئی نہ کوئی پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ تمہید میں نہ جا کر کے میں اس بات پر گفتگو کرتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر ایک پیغام لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرات محترم، ہم ایک ایسی قوم ہے جو کسی وقت تک، کسی زمانے تک فاتح اور غالب رہے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں بلا شرکت غیر۔ جب تاریخ کا ملاحظہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 صدی نہیں، 1300 صدی تک بلا شرکت غیر مسلمان دنیا پر حکومت کرتے رہے، فاتح بن کر کے رہے، غالب بن کر کے رہے۔ لیکن آخر وہ کون سے اسباب، آخر وہ کون سی چیزیں ہمارے سامنے آڑے آ گئیں کہ آج کا مسلمان زیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، فتح و نصرت اس سے دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس نے 1000 سال تک دنیا پر حکومت کی لیکن اب وہ زوال سے گزرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ 700 سال تک بغداد میں جس نے حکومت کی وہ آج پست نظر آ رہی ہے؟ آخر وہ کون سی بنیادیں ہیں، آخر وہ کون سی وجہیں ہیں کہ 800 سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے بعد وہ زیر نظر آتی ہوئی آ رہی ہے؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں کہ جس میں 1000 سال تک مسلمان ہر میدان میں آگے رہا لیکن اب ہر میدان میں پس پشت نظر آ رہا ہے، بیکورڈ میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ چاہے مذہبی علوم ہو یا معاشرتی علوم ہو، چاہے وہ فقہ ہو، اصول فقہ ہو، حدیث ہو، اسماء و رجال ہو، نحو ہو، صرف ہو، چاہے جیولوجی ہو، ٹیکنالوجی ہو، میڈیکل سائنس ہو، کسی بھی میدان میں اگر آپ اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں تب آپ کو پتہ چلے گا مسلمان ہر دور میں آگے رہا ہے، ہر چیز میں آگے رہا ہے، ہر فن میں آگے رہا ہے، ہر میدان میں آگے رہا ہے، اور صرف آگے ہی نہیں رہا ہے بلکہ اس نے دنیا میں رہ کر کے اس دنیا کی قیادت کا منصب انجام دیا ہے، اس دنیا میں امامت کا مصرف کیا ہے۔ لیکن آخر وہ کون سے اسباب ہمارے سامنے آ گئے کہ اب ہم پیچھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو جب قرون اولیٰ کے لوگوں کو آپ ملاحظہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ کس صفات کے حامل تھے، ان کے اندر کون سی صفات مومنانہ تھی جس کی وجہ سے وہ قائدین کے مسلک پر چل دیے، جس کی وجہ سے وہ قائد بن کر کے آ گئے، جس کی وجہ سے وہ امام بن کر کے آ گئے، اور جس کو پروموٹ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ تو حضرات محترم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی تاریخ آپ کو کیا بتاتی ہے، آپ کی ہسٹری آپ کو کیا بتاتی ہے۔ آخر مسلمان جو قائد تھے، مسلمان جو غالب تھے، وہ مغلوب کیسے ہو گئے؟ جو فاتح تھے وہ مفتوح کیسے ہو گئے؟ اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو مومنوں کے اندر پائی جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ دنیا کے قائد بن گئے۔ ایک یہ کہ ان کے اندر مومنانہ صفت موجود تھی اور وہ ایمان سے لبریز تھے، توحید سے لبریز ہونے کی بنا پر، اپنے توحید کی بنا پر انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور دوسری چیز جو قرون اولیٰ کے لوگوں نے جس پر سب سے زیادہ زور صرف کیا وہ تھا تعلیم و تعلم، علم دین، علم
علم ہی تھا جس نے ان کو قائد بنایا، علم ہی ہے جس نے ان کو فاتح بنایا، علم ہی ہے جس نے ان کو غالب کر دیا۔ آپ دیکھیں علم کے انکشافات، علم کی تحقیقات، علم کی تاریخ کو، تو آپ کو پتہ چلے گا علم کے میدان میں جتنا زیادہ صرف مسلمانوں نے صرف کیا ہے وہ کسی قوم نے صرف نہیں کیا ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروموٹ کیا ہے۔ میں آپ کو صرف ایک مثال کے ذریعے سے بتانا چاہوں گا۔ آپ نے جنگ بدر کا واقعہ سنا ہوگا، جنگ بدر کے واقعات کو سنا ہوگا، جنگ بدر کی روحانیت کو سنا ہوگا، لیکن حضرات میں ایک بہت ہی نقطے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو سماعت کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں گئے اور جنگ بدر سے بہت سے قیدی قید ہو کر کے آئے۔ اب پہلے کے معاملہ یہ تھا جو قیدی قید ہو کر کے آ جایا کرتے تھے، اگر وہ چھوٹنا چاہتے ہیں تو ان کو فدیہ دینا پڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں میں جو پڑھے لکھے تھے ان کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا تھا کہ ان کا فدیہ یہ ہے وہ ہمارے لوگوں کو، ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے صحابہ کو تعلیم دیں گے، لکھنا سکھائیں گے، پڑھنا سکھائیں گے۔ سوچئے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی پرشد نہیں کی، مال و دولت کا سوال نہیں کیا کہ تم اتنا مال دے دو تم کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، تم اتنی دولت دے دو تم کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، بلکہ اگر سوال کیا تو علم کا سوال کیا، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے یہ صحابہ علم کی بدولت دنیا پہ راز کریں گے، یہ صحابہ علم کی بدولت دنیا پہ فاتح بن کر کے نکلیں گے، یہ صحابہ علم کی بدولت دنیا پہ غالب آ جائیں گے۔ اسی لیے مال و دولت کا سوال نہیں کیا، بلکہ سوال کیا تو کس چیز کیا کہ تم میں جو سیکھنا جانتا ہے وہ ہمارے صحابہ کو سکھائے گا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز پیش کی۔ پڑھانے والا کون ہے؟ مشرک ہے۔ پڑھانے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ پڑھ کون رہا ہے؟ مسلمان۔ انہی سے پڑھ کر کے ان کے اوپر فاتح نظر آئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے لیے کتنا لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی عامر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بلکہ ہمارے قرآن کی ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق سے ہوئی، جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ فرمایا گیا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھائی کا دور شروع ہوا۔ آپ سوچئے وہ کون سے ایسے اسباب رہے کہ بغداد کے اندر 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد تاتاریوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ تعلیم ہی تھا کہ ہم نے تعلیم کو پیچھے کیا اور عیش و آرائش میں پڑ گئے، عیاشیوں میں پڑ گئے۔ اگر آپ حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جب تک ہمارے حکمراں تعلیم و تعلم میں آگے رہے، اس پر توجہ دیتے رہے، تب تک ہمارے مسلمان فاتح اور غالب رہے۔ وہ دور یاد کیجئے جس وقت یورپ کو ڈارک ایجز سے کہا جاتا تھا، جس وقت یورپ کی سڑکیں گرد آلود ہوا کرتی تھی، کیچڑ آلود ہوا کرتی تھی، اس وقت مسلمان اسپین کے اندر ایک مہذب تہذیب انجام دے چکے تھے، ایک ایسی تہذیب جس کو دیکھ کر کے دنیا رشک کرتی تھی۔ آپ وہ دور یاد کیجئے۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوٹ پینٹ جو پہن کر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مہذب آدمی ہے، یہ پڑھا لکھا آدمی ہے، یہ تہذیب یافتہ انسان ہے، اس کو موقع دیتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ پینٹ شرٹ، یہ کوٹ ہمارا پہناوا نہیں ہے، غیروں کا پہناوا ہے۔ جب ہم یورپ کی تاریخ اٹھاتے ہیں، جب ہم برطانیہ کی تاریخ اٹھاتے ہیں، جب ہم نصرانیوں کی تاریخ اٹھاتے ہیں، جب ہم یہودیوں کی تاریخ اٹھاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ ڈارک ایجز میں تھے، ظلمتوں میں تھے، تاریکیوں میں تھے، لیکن اس کے باوجود اس وقت جو اسلامی لباس پہن کر کے آتا تھا اس کو موقع دیتے تھے، اس کو آج کی طرح جگہ دیتے تھے، کہتے یہ اچھے لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ بتائیے ہم کہاں تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آپ اندازہ لگائیں تب آپ کو پتہ چلے گا۔ ہر میدان میں مسلمانوں نے کام کیا ہے۔ پہلے کے لوگ چمڑوں پہ لکھا کرتے تھے، ریشم کے کیڑوں کے کھول سے لکھا کرتے تھے، لیکن سب سے پہلے اگر روئی سے کاغذ بنانے سے کاغذ سازی کا کام اگر کسی نے دنیا کو دیا ہے تو وہ مسلمان ہے۔
آپ سوچئے ہمارے حکمراں جب تک تعلیم و تعلم پر توجہ دیتے رہے تب تک ہم فاتح اور غالب رہے. آپ اس سے بھی اندازہ لگائیے میڈیکل سائنس، آج ہر کوئی سائنس کے پیچھے جاتا ہوا نظر آتا ہے. میڈیکل سائنس کو عروج دینے والے کون؟ ہم مسلمان قوم ہیں. یہ امام راضی ہیں جنہوں نے میڈیکل سائنس میں تقریباً 200 کتابیں لکھی ہیں اور تقریباً 1700-1800 صدی ہجری تک، صدی عیسوی تک، وہ کتابوں سے ہجری تک مسلمانوں کے یہ کتابیں نصرانیوں کے کالج میں داخل نصاب رہے ہیں اور ان کو پڑھایا جاتا رہا. آپ اندازہ تو لگائیں یہ ابو علی سینا ہے جنہوں نے القرآن فی الطب پہ 14 جلدوں میں کتابیں لکھی، جنہوں نے الشفا کو 18 جلدوں میں لکھے اور دنیا کو کتاب ایسی کتاب دی ہے جس کے ذریعے لوگ میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے ہیں. یہ امام ابن حیثمی ہیں جنہوں نے آپٹیکل سائنس کے وہ نظریات دنیا کو دیے ہیں، جنہوں نے علم بصریات کو زندہ کر کے دکھایا ہے اور لوگ اس کے ذریعے علم بصریات کو جان سکے، علم آپٹیکل سائنس کو جان سکے. آپ اپنی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے. لیکن جب ہماری ترجیحات بدل گئی، جب ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات بدل گئی تو ہم پیچھے چلے گئے، ہم بیک چلے گئے. جب کسی قوم کی ترجیحات بدل جایا کرتی ہیں مسلمانوں تو اس قوم کو زوال سے کوئی بچا نہیں سکتا. آپ کو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہوگا. جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یوروپین کیسے ہم پر غالب آ گئے، نصرانی کیسے ہم پر غالب آ گئے، عراقی اور یہودی کیسے ہم پر غالب آ گئے. تو ہم نے جب مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا یورپ کے اندر جس وقت برطانیہ کے اندر آکسفورڈ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اس وقت دہلی کے اندر اسی دور میں کتب خانے کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. جس وقت کیمبرج یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ٹھیک اسی دور میں ہمارے یہاں دلی میں آگرہ کے اندر عجائب خانہ زمانہ تاج محل کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. جس وقت جاپان کے اندر ٹوکیو یونیورسٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، ٹھیک اسی وقت میں لکھنؤ کے اندر آصف الدولہ کے ذریعے بھول بھلیا کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، جس میں ہم نے 40 سال یوں صرف کر دیے. بتائیے کیسے ہوا؟ جب ہمارے حکمرانوں کی ترجیحات بدلی، جب ہم نے خدا کے نظام کے سامنے اپنے خواہش نفس کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پست اور زوال کے مناظر کو دکھا دیے. جو قوم اللہ کے نظام کے آگے اپنے نظام قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے قیادت کو چھین لیتا ہے، اس قوم سے امامت کو چھین لیتا ہے. لہذا مسلمانوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم زوال پذیر کیوں ہوئے، اگر آخرکار ہم پشت کیوں ہو گئے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جب مسلمانوں کی ترجیحات بدل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے قیادت اور امامت کے مناصب بھی چھین لیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج بھی یہی حال ہو رہا ہے، آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج بھی ہمارے لوگ صرف عیش و آرام میں پڑے ہوئے ہیں اور علمی مراکز ہمارے سوکھے ہو گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں مجھے بغداد کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ منگولستان سے تاتاریوں نے نکل کر کے جب تمام ممالک کو تباہ برباد کرتے ہوئے، چاہے وہ آذربائیجانیہ ہو، چاہے وہ تاجکستان ہو، کوئی بھی ہو، تباہ برباد کرتے ہوئے جب بغداد کے عظیم سلطنت کو دستک دی تو وہاں کے حکمراں کو ہلاکو خان نے گرفتار کر لیا اور اس کے بعد اس کو قید خانے میں ڈال دیا. کچھ دنوں کے بعد جب اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے، تو ہلاکو خان نے اس کے سامنے ڈھیر سارے زیوروں، ہیرے اور مال و دولت لا کر کے رکھ دیے. اس نے کہا ہائے یہ کیا ہے، میں نے کیسے کھاؤں گا، ان زیورات کو میں نہیں کھا سکتا، ان مال و دولت کو میں نہیں کھا سکتا، یہ کیسے میں کھاؤں گا. تو ہلاکو خان کا وہ جملہ مجھے یاد آتا ہے جب اس نے کہا تھا تم نے اتنے دنوں میں کیا کیا، تم نے جو جمع کیا ہے وہی تمہارے سامنے کھانے کے لیے رکھا جا رہا ہے. تم نے ان زیورات سے، تم نے ان مال و دولت سے اسلحے کیوں تیار نہیں کیے، اپنی فوج کو کیوں تیار نہیں کیا جو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کے ہمارا مقابلہ کرتی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو دبا کر کے اپنا ایک ایم بنانا ہوگا، اپنا ایک گول بنانا ہوگا، اپنا ایک مقصد بنانا ہوگا جس کا اور اپنا ایک ایسا ایم بنانا ہوگا کہ صرف ہم فاتح اور غالب بن کر ہی دنیا میں اتریں. لہٰذا ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنی ہوگی. آج بھی ہم نے اپنی ترجیحات کو بدل دیا ہے. آپ دیکھیے ہمارے علمی مراکز سوکھے ہیں، مدرسوں میں بلڈنگ بنانے کے لیے پیسے نہیں، مدرسوں میں
طلبا کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں، مدرسے کی غذائیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن ہم مزارات کے بڑے بڑے گنبد بنانے کے لیے کھڑے ہیں، ہم خانقاہوں کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم سبیلے لگانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم لنگر کھانوں میں پیسے خرچ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، قوم کا وجود، قوم کا وقار تعلیم سے ہوتا ہے۔ آپ یاد کیجئے وہ دور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف آئے تھے تو کیا کیا تھا؟ انہیں کون سا کام انجام دیا تھا؟ سب سے پہلا اگر کوئی کام تھا تو وہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرائی تھی، اور اس کے بعد میں اس کے چبوترے پر لوگوں کے لیے تعلیم کے دروازے کھولے تھے، جن کو ہم اصحاب صفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا پتا چلا کہ تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو آگے بڑھا سکتی ہے، جو ہمیں فتح و نصرت دے سکتی ہے۔ اگر تعلیم نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کتنا تعلیم یافتہ ہے، ہمارے بچے کتنے تعلیم یافتہ ہیں۔ آپ دیکھیں دوسری قوموں کو جن کو ہم غالب کہتے ہیں، چاہے وہ نصرانی ہو یہودی ہو، وہ کس وجہ سے ان کے تہذیب کو ہم نے کیوں اپنایا ہوا ہو؟ مجھے سلطنت عثمانیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے۔ مختصر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ہائے اللہ، کیسی ہماری تہذیب تھی اور کیسی ہم نے آج اپنی تہذیب بنا دی ہے۔ کہ سلطنت عثمانیہ میں مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے دروازے پر 2 کنڈے لگایا کرتے، جسے دستک دیتے ہیں نا، 2 لگائے تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ مرد آتا تو اس بڑے سے دستک دیتا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی مرد دروازے پر آیا ہے۔ جب پتہ چلتا تھا مرد دروازے پہ آیا ہے تو دروازہ کھولنے کے لیے صرف مرد جایا کرتا تھا، عورتیں نہیں جاتی تھیں۔ اور چھوٹے کو کوئی کھٹکھٹاتا تو عورت جایا کرتی تھی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ عورت نے دستک دی ہے۔ یہ ہماری تہذیب تھی، یہ ہمارا طریقہ تھا، لیکن آج ہم نے اپنے طریقے کو بدل دیا، آج ہم نے اپنی تہذیب کو بدل دیا۔ ہم دوسروں کی تہذیب میں رنگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ارے وہ زمانہ یاد کرو جب یورپ تمہاری تہذیب اپنانے کے لیے مجبور تھی، وہ زمانہ یاد کرو جب تم دنیا کے لیے مجبور بنے ہوئے تھے۔ میڈیکل سائنس کے اندر جب ضرورت پڑی تھی ایک ایسے انسان کی جو میڈیکل سائنس کو زندہ کر سکے، تو وہاں کے یورپ کے برطانیہ کے لوگوں نے صرف بلایا تھا تو وہ اٹھایا تھا تو امام رازی کی 200 کتابیں جو میڈیکل سائنس پہ لکھی گئی تھی وہ آپ اندازہ تو لگائیے، اب اپنے تاریخ کا مطالعہ کر کے تو دیکھیے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تعلیم نے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ لیکن ہم آج تعلیم سے پیچھے ہیں، اور تعلیم ہی سے نہیں، جو ہماری تعلیم گاہیں ہیں ہم نے ان کو بھی خشک کر رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ کیجیے، اور جو آپ کے علمی مراکز ہیں ان کو مضبوط کیجیے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، پہلے کے لوگ جب اپنا تحفظ کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے؟ جب کسی شہر پر ایک حکومت حملہ ور ہوتی تھی تو وہاں کی حکومتیں سارے گاؤں والے کو، سارے شہر والوں کو قلعے کے اندر بند کر دیا کرتی تھی۔ قلعہ جتنا مضبوط ہوتا تھا حفاظت اتنی ہی اچھی ہوتی تھی، حفاظت اتنی ہی اعلیٰ ہوتی تھی۔ یہ مراکز، یہ علمی مراکز، یہ مدرسے ہمارے قلعے ہیں، یہ جتنے مضبوط ہوں گے حفاظت ہماری اتنی ہی اچھی ہوگی، یہ جتنے کمزور ہوں گے ہماری حفاظتیں اتنی ہی کمزور ہو جائیں گے۔ آپ سوچئے جب مسلمان غلبہ کے پیچھے بھاگا، جب مسلمان فتوحات کے پیچھے بھاگا، جب مسلمان نصرت کے پیچھے بھاگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نے اس تجویزیں پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت و نصرت عطا کر دی۔ لیکن جب اللہ کے نظام کے آگے اپنی خواہش کا نظام لے کر کے آیا، فتح کا نشہ اتر گیا، عیاشیوں میں پڑ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے غلبت کو اٹھا لیا، اس سے نصرت کو چھین لیا۔ آج بھی یہی معاملہ ہے، جب تک ہم مدرسوں کو مضبوط کرتے رہے، ہم مضبوط رہے۔ آج ہم نے اپنے مدرسوں کو خالی چھوڑ دیا، مدرسوں سے توجہ ہٹا دی، مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹا دی، مدرسوں میں پڑھائی ہو رہی کہ نہیں، مدرسے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کا تعاون ہے۔ جب ہم نے اپنے ذہن کو اس سے ہٹایا اور بیکار کی چیزوں میں ذہن کو لگایا، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے مدرسوں پہ کیسی مصیبتیں آتی ہیں۔ مصیبتیں لانے والے بھی ہمارے اعمال اور مصیبتوں کو دور کرنے والے بھی ہمارے اعمال۔
آج اگر ہم اپنے مدرسوں پہ توجہ دیں تو ہمیں پتہ چلے گا اور ہم کس طریقے سے کامیاب ہوں گے اس کا اندازہ آپ کو لگے گا۔ ہمارے پہلے کے لوگ مدرسوں پہ توجہ دیا، سبحان اللہ، تعلیم پر توجہ دیا کرتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ سبیلے ضرور لگاتے ہوں گے، آپ لنگر ضرور چلاتے ہوں گے، آپ فاتحہ دھوم دھام سے کرتے ہوں گے، لیکن کیا آپ میں سے کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کے دل میں یہ درد اٹھا ہوا ہے، درد اٹھا ہوا ہو کہ ہمارے مدرسے جو دین کے لیے، ہمارے مدرسے کے طلبہ جو دین کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے مدرسے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کھانا ملا یا نہیں ملا، وہ سوئے ہیں کہ نہیں سوئے ہیں، وہ لباس اچھا پہن رہے ہیں کہ نہیں پہن؟ کیا آپ میں سے کوئی شخص آیا قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب بتاؤ تمہارے مدرسے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ قاری صاحب بتاؤ کہ تمہارے مدرسے میں ہمارے طلبہ کو کسی چیز کی پریشانی تو نہیں ہے؟ جس دن لوگ مدرسے کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں گے، جس دن لوگ علمی مراکز کو مضبوط کرنے میں لگ جائیں گے، یہ قوم کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری مقدر میں فتح و نصرت۔ میرے بھائیوں، اپنی تاریخ جو 1300 صدی ہجری تک رہی ہے، جس میں بلا شرکت غیر مسلمان فاتح اور غالب رہے ہیں، اس روش پہ چلیے، اس طریقے پہ چلیے، یقیناً ہم بھی فاتح ہوئیں گے، غالب ہوں گے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو آئے۔ آپ دیکھیے تو صحیح کیسی حکمت عملی سے سرکار نے کام کیے۔ جنگ بدر کے اندر 313 تھے، پھر بھی سرکار بھیڑ گئے 1000 سے جا کر کے۔ یہاں ننگے پیر ہیں، یہاں گھوڑے پہ گھڑ سوار ہیں، یہاں تلواریں ہیں، یہاں کھجور کی جھاڑیاں ہیں، لیکن پھر بھی سرکار بھیڑ گئے۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر فرما رہے یا رسول اللہ کہ ہمارا اللہ سچ نہیں، کیا آپ سچ نہیں، کیا مذہب سچ نہیں؟ آپ حکم فرمائیے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لیکن سرکار نے حکمت سے کام لیا اور حکمت عملی کے تحت اس کے تمام باتوں کو مانا اور وہاں پر صلح فرما لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اسلام حکمت کا بھی نام ہے، اسلام جوش کا بھی نام ہے۔ صرف تقریروں سے کام چلنے والا نہیں ہے، صرف جذباتی نعروں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ عملی پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جس چیز کو آج اسلام کو ضرورت ہے، چاہے وہ کسی اعتبار سے ہو، ہمیں اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کام کریں گے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے علمی مراکز یعنی مدرسوں کو مضبوط کریں گے، تب یہ قوم کامیاب ہوگی، تب یہ قوم غالب آئے گی، تب یہ قوم فاتح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبوں کو تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔